آج ایک ایسے مغل بادشاہ کا تذکرہ کیا جائے گا جیسے بادشاہت اس کی جھولی میں خود بخود اگری ہو۔ اس بادشاہ کی عیاشیوں نے کیسے مغل سلطنت کو تباہ کیا اور اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے اپنی ماں سمیت کیسے دردناک انجام کو پہنچا۔ بادشاہ کے دور میں مغل سلطنت کو اتنا زوال آیا کہ برتن بیچ کر اپنا پیٹ پالنے کا بندوبست کرتے رہے، جس کی بڑی وجہ ایک خواجہ سرا کو سلطنتی امور سنبھالنے کے لیے چنا گیا، جس کے بادشاہ کی ماں سے قریبی مراسم قائم تھے۔ اس خواجہ سرا نے حکومتی امور پر کیسے قبضہ کیا اور سلطنتی امور میں کون کون سے گل کلائے۔ سب سے پہل ہم جانتے ہیں احمد شاہ بہادر بادشاہ کون تھا۔ احمد شاہ بہادر مغل بادشاہ محمد شاہ رنگیلا کے بیٹے تھے، جو مغل سلطنت میں عورتوں کی حوث اور رنگینیوں کی وجہ سے مشہور تھے۔ احمد شاہ کی والدہ کا نام ملکہ ادھم بائی تھا، تاہم بعض مورخین اس نام پر بھی اختلاف رکھتے ہیں۔ ادھم بائی ایک رقاصہ تھی۔ ایک مرتبہ محمد شاہ کی خدمت میں رقاصہ بائی کو پیش کیا گیا، جو محمد شاہ کے دل میں گھر کر گئی۔ شہنشاہ نے ادھم بائی کو ملکہ بنا ڈالا، مگر اس رقاصہ کے سوچ بچار میں سلجھنے کی سمجھ نہ آئی، بلکہ جب اس کے بیٹے احمد شاہ کو تخت ملا تو ادھم بائی نے اسے دولت شہرت اکٹھی کرنے کا ذریعہ علیہ السلام سمجھا۔ پہلے تو ہم جانتے ہیں کہ احمد شاہ بہادر تخت نشینی کے منصب پر کیسے برجمان ہوئے۔ احمد شاہ کا والد محمد شاہ ایک نہایت شکی مزاج، عورتوں کی حوث رکھنے والا اور کنجوس آدمی تھا۔ اب چونکہ احمد شاہ نے ایک رقاصہ کے بطن سے جنم لیا تھا، اسی وجہ سے محل میں احمد شاہ کو محل میں اتنی عزت نہ دی جاتی اور نہ ہی ان کا اتنا وظیفہ مقرر کیا جاتا کہ وہ باقی شہزادوں کی طرح اپنا بچپن شانہ طریقے سے گزار سکتا، بلکہ اسے جوانی ہی میں عورتوں کی لت لگ گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کے والد نے ایک مرتبہ اسے سزا کے طور پر محل میں کنیزوں کے کمرے میں بند کر دیا۔ اسے ہر وقت کی ڈانٹ ڈپٹ پلا کر سلطنتی امور سے دور بھگا دیا جاتا۔ اس کے مقررہ وظیفے میں بھی کمی کر دی گئی۔ اس کی ماں ادھم بائی رقاصہ نے جب بادشاہ کا اپنے بیٹے احمد شاہ کے بارے میں رویہ دیکھا تو سمجھ گئی کہ اگر میں خود سلطنت کے حصول کی جنگ میں نہ کودی تو مجھے اور میرے بیٹے کو محل تو کیا اس دنیا سے بھی نکال باہر پھینکا جائے گا۔ اب رقاصہ ادھم بائی نے سازشی مہم چلانا شروع کر دی کہ بادشاہ محمد شاہ یعنی اس کا شوہر بوڑھا ہو گیا ہے اور سلطنت کے امور سنبھالنے سے قاصر ہوتے جا رہے ہیں، لہٰذا اب حکومت کسی جوان بادشاہ کے ہاتھ میں آنی چاہیے۔ اس وقت صرف جوان شہزادہ ملکہ رقاصہ ادھم بائی کا بیٹا احمد شاہ ہی حکومت کلی چنا جا سکتا تھا۔ احمد شاہ شہزادے کو محمد شاہ بادشاہ نے اپنی زندگی میں تو تخت کے قریب نہ بھٹکنے دیا، مگر جب محمد شاہ کی وفات 1748 میں ہوئی، ان کے بعد اقتدار کی بھاگ دور احمد شاہ کے حصے میں آئی، جو کہ جوان ہونے کے باوجود بھی اپنے والد کی نسبت کمزور ہی رہے، کیونکہ احمد شاہ نے نہ تو کوئی جنگی مشقوں میں حصے لیے اور نہ ہی اسے کوئی سلطنت سنبھالنے کا غور آتا تھا۔ ماں کی سازشوں اور چالاکیوں سے حکومت تو احمد شاہ کو مل گئی، جس کی منی پور کے لوگوں نے خوشیاں منا کر بادشاہ کا استقبال کیا، مگر یہ لوگ اپنی جانب بڑھنے والے میروٹھی افغان اور پنجاب ریاستوں جیسے خطرات کو بھی بھول گئے تھے، جو کہ مسلسل ان کی جانب بڑھ رہے تھے، جنہیں احمد شاہ کا والد محمد شاہ شکست دے چکا تھا، اور یہ لوگ انتقام کی حوث میں پاگل ہوئے جا رہے تھے۔ احمد شاہ بادشاہ کی رعایا اس بات کو بالکل بھول گئی تھی کہ احمد شاہ بھی اپنے باپ محمد شاہ رنگیلا کی طرح عورتوں کی حواس کا پجاری نکلے گا۔ تاریخ دان جسونت لال مہتا کہتے ہیں کہ ادھم بائی نے ملکہ نور جہاں کی طرح حکومت کرنے کا ارادہ کیا۔ وہ پردے کے پیچھے سے احکامات جاری کرتی رہتی تھی، مگر ادھم بائی یہ بات اچھی طرح جان چکی تھی کہ اگر حکومت کو چلانا ہے اور عوام کو خوش رکھنا ہے تو احمد شاہ جیسے سست اور کاہل بادشاہ کے بس کی بات نہیں، اسی لیے اسے اقتدار کو چلانے کے لیے کسی کی ضرورت پڑے گی، جس کے لیے ادھم بائی کی نظر خواجہ سرا جاوید خان پر جا رکی۔ جاوید خان جوان، وجائے اور طاقتور شخصیت کا مالک ہونے کے ساتھ ساتھ ہوشیار اور احمد شاہ کی والدہ سے قریبی مراسم رکھنے میں ملوث تھا۔ اس شاہی خاندان کی عزت میں اس وقت کمی آنا شروع ہو گئی جب جاوید خواجہ سرا نے حرم میں راتیں گزارنا شروع کر دو۔ اپنے خلاف اٹھنے والی انگلیوں اور ذہنوں کو جاوید خان نے ایسے کنول کیا کہ خود دورہ کرنے کی غرض سے حاضر ہوتے، اور ادھر جاوید خان شاہی دولت سے ہاتھ رنگنے میں کامیاب ہوتا گیا۔ حکومت کے کچھ عرصہ گزارنے کے بعد جاوید خان خواجہ سرا کی ناقص کارکردگی اور احمد شاہ کی عیاشیوں نے مغل سلطنت کے خزانوں کو خالی کر دیا۔ سپاہیوں کی تنخواہ بھی 1 سال سے روک دی گئی۔ اب تو لوگوں نے باقاعدہ احتجاج کرنا شروع کر دیا۔ شاہی محل کے دروازے پر ایک کتا اور گدھے کو باندھ کر بادشاہ اور ملکہ کا درجہ دیا۔ اس معاملے کو سنبھالنے کے لیے جاوید خان خواجہ سرا نے محل کے قالین، برتن اور کچھ قیمتی سامان بیچ کر 1 سال سے رکی تنخواہوں کی ادائیگیاں کیں، جس سے عوام میں شاہی خاندان کا اتنا مذاق بنا جو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ دوستوں، جاوید خان سرا حکومت کو تقریباً مکمل چوس چکا تھا اور اس کی صفدر جنگ سے بھی مخالفت زور پکڑتی گئی۔
अब जावेद खान हुकूमती निज़ाम को चलाने और अपने लिए मजीद दौलत इकट्ठी करने की गरज से बड़े ताजिरों मालदारों को उल्टा लटका कर दौलत इकट्ठी करने की तरीका ईजाद कर डाला। जब जावेद के इस कारनामे की खबर सफदरजंग तक पहुंची तो उसने मुआहदे के जरिए जावेद खान को समझाने की कोशिश की। उन्होंने सुबह का नाश्ता इकट्ठा किया। सफदरजंग जावेद को समझाने के बहाने अलग जगह पर ले गया, जिस पर अचानक किसी ने जावेद खान के पीछे से खंजर का वार किया और बाकी आदमियों ने मिलकर जावेद खान के सर को धड़ से अलग कर डाला। इसके सर को बोरी में बंद करके शाही महल के सामने फेंका गया, जिससे शाही सल्तनत में खौफ व हरास की फिजा बुलंद हुई। इसके बादशाह सलामत अहमद शाह को आखिरकार होश आ ही गया, मगर अब खेल मुकम्मल बिगड़ चुका था। अहमद शाह ने फौज और सल्तनत का मुकम्मल कंट्रोल संभाल लिया, मगर अब खजाना खाली हो चुका था। बादशाह के घर में फाकों की नौबत तक आ पहुंची। आखिरकार अपने ही मुकर्रर किए गए वजीर इमाद अलमिक ने एक चाल के जरिए अहमद शाह के तख्त का खात्मा इस चाल से किया। कैद खाने में मौजूद मुगल शहजादे को रिहा करवाकर उसे जबरदस्ती बादशाही के मनसब पर कायम किया गया। उसने सबसे पहले अहमद शाह और उसकी मां को कैद खाने में डाला। अहमद शाह को प्यासा रखा जाता। जब वो पानी की प्यास से तड़पता तो उसे घड़े को तोड़कर घड़े की एक साइड पर पानी पिलाया जाता। कुछ दिनों के बाद इसकी दोनों आंखें निकाल ली गईं और आखिर 49 साल की उम्र में 1757 को वफात पा गया।